أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر خوب قائم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر معانی کا ایک جہان آباد ہے۔ اصل میں تھا اللہ ربنا، لیکن ربنا کو پہلے لانے سے حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہی ہے، اور صرف اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری ضرورتیں پوری کرنے والا، مجھے پالنے والا، مجھے رزق دینے والا، مجھے اولاد دینے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور وہی اللہ میرا رب ہے جس کی عبادت مجھ پر واجب ہے، اور میں اسی کی عبادت کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دوں گا، اور زندگی کی آخری سانس تک اس عقیدے پہ قائم رہوں گا۔ ثم استقاموا، پھر اس پر خوب جم گئے، اور کوئی بھی لالچ یا خوف انہیں اس راستے سے ہٹا نہ سکا، اور وہ زندگی کے آخری لمحات تک اس پر قائم رہے۔ فلا خوف علیہم، آنے والے حالات کا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور دنیا چھوڑنے کا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہیں دنیا سے بہتر جگہ آگے مل جائے گی۔ اگر انسان کو ایک بہتر چیز مل رہی ہو تو کم تر چیز چھوڑنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اولئک اصحاب الجنۃ، یہ ہیں جنت والے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے، جزاء بما كانوا يعملون، بدلے کے طور پر اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ میں یہ لوگ جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور اگرچہ جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، لیکن بظاہر یہ جنت اسی کو ملے گی جو کچھ نیک اعمال کر کے آیا ہوگا دنیا سے، اور جو خالی ہاتھ جائے گا وہ خالی ہاتھ ہی رہے گا، اس لیے کہ اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنا ہی جنت کے حصول کا سبب ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی تاکید کی۔ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھایا، ووضعتہ کرہا، اور اسے ناگواری کی حالت میں جنم دیا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا،
اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گیا، وبلغ 40 سنة، وبلغ 40 سنة، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، قال رب اوزعنی، قال رب اوزعنی، اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی، یہ کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی، وعلی والدی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا ترضاہ، وأن أعمل صالحا ترضاه، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہو، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے، اور میرے لیے میری اولاد سے اصلاح فرما دے، انی تبت الیک، انی تبت الیک، بلا شبہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، بلا شبہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، وإني من المسلمين، اور یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں، اور یقیناً میں فرمانبرداروں میں سے ہوں، فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا ہم نے تاکیدی حکم آدمی کو دیا ہے، اور اللہ پاک نے جہاں بھی اپنے حق کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ ہی والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیونکہ انسان کی تخلیق کا اصل سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو وجود میں لانے اور دنیا میں اس کو پروان چڑھانے کے لیے والدین کا بہت بڑا اس میں کردار ہے، خصوصاً والدہ کا، کہ اس نے 9 مہینے تک اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھایا ناگواری کی حالت میں۔ بہت سی ناگوار حالتیں حاملہ عورت کو پیش آتی ہیں، جن میں متلی، قے، طبیعت کی بے چینی، ہر وقت بیمار رہنا، اور دن بدن کمزور سے کمزور ہوتے چلے جانا، یہ اس کی ناگواری کی حالتیں ہیں۔ ووضعت کرہا، اور بڑی مشقت سے اور بڑی ناگواری کی حالت میں وہ بچے کو جنم دیتی ہے، اور بہت تکلیف دہ یہ مرحلہ ہوتا ہے عورت کے لیے۔ بہت سی عورتیں تو بچے کی ولادت کے وقت ہی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ تو ماں کا 3 بار ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کیا من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ کہا پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ کہا اس کے بعد کون؟ فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ تو ماں کا حق 3 گنا اس لیے بیان فرمایا کہ اگرچہ والد کا بڑا زبردست کردار ہے اولاد کی پرورش میں، لیکن ماں نے جو بچپن میں اس کو پیٹ میں اٹھایا اور پھر اس کو پیدا ہونے کے بعد ہر آسائش مہیا کی،
اس کو خشک جگہ پہ سلا کر خود گیلی جگہ پہ سوتی رہی، خود بھوکی رہ کر اس کو کھلاتی رہی اور اس کے لیے تمام محنت اور کوشش کرتی رہی۔ تو فرمایا کہ اس کے حمل کا اور دودھ چھڑانے کا وقت 30 مہینے ہے۔ اس آیت کریمہ سے کہ یہ قانونی مسائل وہ ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے بنو جوہینہ کی اس عورت سے شادی کی تھی اور اس نے 6 مہینے میں ہی بچہ جنم دیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ تو حرام کا ہے، یہ جائز نہیں، اس لیے عورت کو رجم کیا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ عثمان تم نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا جی بچہ اس نے 6 مہینے میں جنم دیا ہے۔ فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ اگر بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو جائے تو وہ جائز بچہ ہے، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا کم از کم 28 ہفتے رہنا یہ ضروری ہے، اور یہ 28 ہفتے 6.5 مہینے بنتے ہیں، لیکن شریعت نے 6 مہینے کی اور رعایت دے دی کہ اگر 6 مہینے بعد بھی بچہ پیدا ہو جائے تو اس عورت پر زنا کا الزام نہیں لگے گا اور باپ اپنی اولاد کے نسب سے انکار نہیں کرے گا۔ لیکن اگر 6 مہینے سے پہلے صحیح سالم بچہ پیدا ہو جائے، ایک تو ہے اسقاط حمل ہو جانا، ساقط ہو جانا بچے کا، وہ دوسری صورت ہے، لیکن اگر 6 مہینے سے پہلے صحیح سلامت بچہ پیدا ہو جائے تو پھر شوہر اس کی وردیت سے انکار بھی کر سکتا ہے اور اس پر زنا کا الزام بھی عائد کر سکتا ہے۔ احناف نے یہاں بڑی چلاکی دکھائی، انہوں نے کہا جی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ کا معنی ہے گود میں اٹھانے کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مدت رضاعت 2.5 سال ہے، جو کہ قرآن مجید کے احکام کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، حولین کے بعد کاملین بھی فرمایا کہ 2 سال سے زیادہ نہ پلانا، 2 سال اس کی مدت ہے، اور 2 سال کے بعد جو دودھ پلایا جائے گا وہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ ہاں البتہ بچے کو دودھ چھوڑنے میں کچھ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش ماں کرتی رہتی ہے، تو جیسے ہی بچہ دودھ چھوڑ دے پھر دوبارہ اس کو نہ پلائے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، پھر وہ جوان ہوا، پھر 40 سال کو پہنچا۔ 40 سال کی عمر انسان کی جوانی کی آخری عمر ہے، یعنی 40 سال تک آدمی اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کے بعد پھر ڈیکلائن شروع ہو جاتا ہے، پھر زوال شروع ہو جاتا ہے جسم میں۔ 40 سے 50 تک پھر آدمی نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اور 50 کے بعد پھر اس کی قوتیں گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب 40 سال کو پہنچتا ہے تو اس وقت اس کے ہاں کچھ اولاد بھی ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ دعا کرتا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعامات کیے، ان کا شکر میں ادا کروں اور میں نیک عمل کروں ایسا جو تجھے پسند ہو، یعنی ایسا عمل ہو جو تیری رضا کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس میں 2 الفاظ قابل غور ہیں، ایک لی اور ایک فی۔ اصلح لی کا مطلب ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو اس میں ایسی اصلاح فرما جس کا مجھے بھی فائدہ ہو، اور فی کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ صرف میرے بیٹوں میں نہیں بلکہ میری آنے والی نسلوں میں بھی اصلاح کا یہ عمل جاری رہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ میری اولاد میں نیکی اور ان کی اصلاح فرما۔
تو جب آدمی 40 سال کا ہو جائے تو ہر والد کو خصوصیت سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے اور کبھی اس دعا سے غافل نہیں رہنا چاہیے. اور جس آدمی کا لڑکا یا لڑکی نافرمان ہو وہ اگر یہ دعا کثرت سے پڑھتا رہے تو اللہ پاک اس کی اولاد کو نیک بنا دے گا اور وہ ماں باپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے. اولاد جتنی بھی دور چلی جائے وہ ہمیشہ ماں باپ کے دل میں رہتی ہے. اس لیے بچے پاس ہوں یا نہ ہوں ہر والد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا رہے. خصوصاً تہجد کا وقت اس کام کے لیے بہت بہترین ہے. اور کہا کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں فرمانبردار ہوں، آپ میری اولاد کو نیک بنا دیجئے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال ہم قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں. فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، جنت والوں میں. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. فرمایا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کریں اور والدین کے لیے دعا کریں اور اللہ سے شکر کی اور نیک عمل کی توفیق مانگیں، ان کے نیک اعمال ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں. کبھی نیکی میں سستی ہو جانا یا کبھی گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر آدمی اللہ سے توفیق مانگتا رہے اور توبہ کرتا رہے تو گناہ اللہ پاک معاف کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا فی اصحاب الجنہ، ان کو اللہ ایسے ساتھی عطا فرمائے گا جو جنت والے ہوں گے، جن کی تمنا انبیاء بھی کرتے رہے. اور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ بلند ترین ساتھیوں میں مجھے بھی شامل فرما دے. تو جنت والوں کا ساتھ مل جانا بڑی خوش نصیبی اور یہ ساتھ طلب کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. ترجمہ ان الذين قالوا ربنا الله، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر خوب قائم رہے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے. اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا، یہ لوگ جنت کے رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا،
ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی تاکید فرمائی. ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی تاکید فرمائی. حملته امه کرہا، حملته کرہا، اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھایا. اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھایا. ووضعته کرہا، ووضعته کرہا، اور مشقت کی حالت میں اس کو جنم دیا. اور مشقت کی حالت میں اس کو جنم دیا. وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. اور اس کے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. اور اس کے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گیا. یہاں تک کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گیا. وبلغ 40 سنة، وبلغ 40 سنة، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. قال رب اوزعنی، قال رب اوزعنی، اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما. اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے. یہ کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے. وعلی والدی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر. اور میرے والدین پر. وان اعمل صالحا ترضاہ، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہو. اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہو. وأصلح لي في ذريتي، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما. اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما. انی تبت الیک، بلا شبہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. بلا شبہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. وإنی من المسلمین، وإنی من المسلمین، اور بلا شبہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. اور بلا شبہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال ہم قبول کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال ہم قبول کرتے ہیں. ونتجاوز عن سیئاتہم، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں. اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں. فی اصحاب الجنہ، فی اصحاب الجنہ، جنت میں رہنے والوں میں. جنت میں رہنے والوں میں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اس سچے وعدے کے مطابق جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. سچے وعدے کے مطابق جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ